میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر اگین میری ساری کی ساری میموری پیچھے جا رہی ہے 365 دنوں کے, جب رات کا یہ یعنی اب سے کچھ دیر بعد کا وقت تھا, رات کا اگلا پہر تھا, اور ہم یہ سب ڈسکس کر رہے تھے. اس وقت ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے, مطلب واقعی ہو گیا ہے, یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے. آج جب اس سارے واقعے کو 365 دن مکمل ہوتے ہیں, آپ کیا کہیے گا زاہد صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ وسیم بدامی صاحب فار ہیونگ می. آئی تھنک سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا جس نے پاکستان کو یہ اسٹرینتھ دی اور یہ کامیابی ہے پاکستان کی قوم کی, کیونکہ یہ جو پوری نیشن جس طریقے سے کھڑی ہوئی, جو ان باؤنڈیڈ ریزالو آف نیشن کا, اس کی مینیفیسٹیشن کی ہماری آرمڈ فورسز نے, ہماری آرمی نے, ہماری ایئر فورس نے, ہماری نیوی نے, ہمارے سولجرز اور ہمارے سولینز نے. آپ نے دیکھا جب ہمارے میزائل بھی چل رہے تھے, جب ڈرون گرائے جا رہے تھے, تو سول ملٹری سب پاکستان پورا ایک ہو کر اس جنگ کو لڑ رہا تھا. ایسے ہی دیکھیں اس کے جنگ کی ذرا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کا ذرا آپ دیکھیں جس طریقے سے ہیوبرس اپروچ کے ساتھ انڈیا پاکستان کو ٹریٹ کر رہا تھا, یا جو دنیا کو بتا رہا تھا, خاص طور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جو بیوقوف بنا رہا تھا اپنے میڈیا کے ذریعے. یہ پاکستان ایک ارریلیونٹ ملک ہو چکا ہے, اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو اس ملک کے خلاف الحمدللہ پاکستان کی نے جو ایگریشن کو, جو حسن کرائی گئی ان کو جھونکا گیا اس جنگ میں اپنے ایسے نادان دوستوں نے, ان کے خاص طور پہ اسرائیل نے, کہ جی آپ پاکستان کے خلاف ایکشنز لیں, ہم لوگ اس ریجن میں کر رہے ہیں, آپ اپنے ہندوتوا کی ایکسپیکشنسٹ پالیسیز کو وہاں پہ لگائیں, اور پاکستان کو جنگ کے اور مودی صاحب اس موڈ میں رہے کہ ہم نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے ایک اسپیس ہے اور وہ امبیلنس کرنا چاہتے تھے, نیو نارمل سیٹ کرنا چاہتے. نیو نارمل نے ٹارگٹ کیا 7 سال کا ارتضا, 4 سال کی ہوا, ہمارے بچے وہ شہید جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں, اور انہی کے نام سے یہ جنگ لڑی گئی. یہ جو میزائل فائر کیے گئے, آپ کو یاد ہوں گے وہ تصویریں, ان بچوں کی تصویریں میزائل لانچرز کی گاڑیوں کے اوپر. تو یہ وہ رسپانس ہے پاکستانی بچوں کی شہادت کا, ایک قوم کا رسپانس. اس میں کیا چیز تھی؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ ڈیفائنس پاکستان نے جو دکھائی, جذبہ حسینیت, کسی کی اجارہ داری نہیں مانتے, لڑیں گے. پھر آپ نے اپنا ڈیفنس دکھایا, اور اسی شروع کے, جس طرح چشتی صاحب بھی بتا رہے ہیں, شروع کے 4-5 گھنٹوں میں ہی آپ نے ملٹری امبیرسمنٹ انفلکٹ کی انڈیا کے اوپر. یہ کسی کمانڈر کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, اس کی ملٹری آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اپنے اپوننٹ کمانڈر کو امبیرس کرے. انڈین عوام کی نظروں میں ان کی ملٹری امبیرس ہوئی, پاکستان نے اپنا ڈیفنس دکھایا. پھر پاکستان نے اپنا پوٹینشیل دکھایا, وہ پوٹینشیل جس کے بارے میں پاکستانی لیڈرشپ, پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ ویٹ فار آر ریسپانس. ڈی جی ایس پی آر صاحب کا فکرہ آپ کو یاد ہوگا. تو اس پوٹینشیل میں آپ نے 29 ٹارگٹ ان کے تباہ کیے, انکلوڈنگ S-400 اور بہت سارے. آپ ان کی ایئر فورس آؤٹ آف وار تھی جی, اور وہ وقت تھا پاکستان بہت کچھ اچیو کر سکتا تھا, لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ. یہ ہوتی ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کی گریس, جب وہ ریسٹرینٹ دکھاتی ہے. یعنی ہم نے ہر سطح پر جوش اور جذبات کے ساتھ ہوش کا دامن نہیں کھویا, اور دنیا کو بتایا کہ وی آر دا میچور پارٹنرز ان دس. یہ نئے پاکستان نے جنم ہی اس اپروچ سے لیا. تب یہ جو آج نیا پاکستان نے جنم لیا نا, یہ پاکستان کی یہی گریس, ریسٹرینٹ اور اسٹیبلٹی کا اور پیس کا جو حامی ہے. ہمارے ملٹری یوز بھی ہم پیس کے لیے کرتے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے. الحمدللہ.